سورہ مائدہ کی آیت نمبر 94 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اللہ تمہیں یقیناً آزمائیں گے ایک بات سے، اس شکار میں کہ جس پر تمہارے ہاتھ پہنچتے ہیں اور نیزے بھی پہنچتے ہیں، تاکہ اللہ معلوم کرے کہ کون اس سے ڈرتا ہے بغیر دیکھے۔ پھر جس نے زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ آج کی اس آیت کا اور اس کے بعد بھی آنے والی کچھ آیات کا تعلق احرام کی حالت اور حرم سے ہے۔ حرم ایک خاص علاقہ ہے۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جب حجر اسود کو زمین پر اتارا گیا تو اس کی شعاعیں جہاں تک گئیں اس علاقے کو حرم بنا دیا گیا۔ تو یہ علاقے کو خاص ایک احترام حاصل ہے، اس کے اندر شکار نہیں ہو سکتا اور اس کا درخت نہیں کاٹا جا سکتا، اس کی گھاس نہیں اکھاڑی جا سکتی، یعنی اس حد تک اس کو ایک احترام حاصل ہے۔ جیسے بادشاہوں کے ہاں ایک ہوا کرتا تھا حما لکل ملک حما، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے جہاں دوسرے لوگوں کو وہاں کچھ تصرفات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، جو ایک اعزاز کی علامت ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے لیے اپنے گھر کے لیے ایک علاقہ خاص کیا جسے حرم کا علاقہ کہتے ہیں۔ تو یہ کافی بڑا ایریا ہے جو مکہ مکرمہ بھی اسی کے اندر آتا ہے، اور جو ہے کچھ حصے اس کے عرفات کا بھی اکثر حصہ اس کے اندر آتا ہے، لیکن کچھ حصہ باہر بھی ہے اس سے۔ اور اس کے علاوہ دوسری جانب بھی کافی آگے تک یہ جاتا ہے۔ حدود حرم جب شروع ہوتی ہیں، جدہ سے جب نکل کے حاجی لوگ جاتے ہیں مکہ مکرمہ، تو راستے میں ایک جگہ آتی ہے جہاں سے بدایت حد الحرم، کہ حرم کے علاقے کی یہاں سے ابتدا ہو گئی۔ تو وہ ایک پھر خاص احترام والا علاقہ ہے یہ۔ اسی طریقے سے جب آدمی نے احرام باندھا ہوتا ہے، چاہے وہ عمرے کا احرام ہو چاہے وہ حج کا احرام ہو، تو اس احرام کی حالت میں بھی انسان شکار وغیرہ نہیں کر سکتا۔ حرم کے علاقے کا شکار الگ سے منع ہے، اور حالت احرام میں دنیا کا کہیں بھی آپ شکار نہیں کر سکتے۔ جو خشکی کا شکار ہے وہ منع ہے، اس کی تفصیل آگے آئے گی کہ ایسا کرنے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو یہ حکم اس آیت میں بیان فرمایا، اور یہ چونکہ حدیبیہ کے موقع کی آیت تھی کہ حدیبیہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ چونکہ تم لوگ احرام کی حالت میں ہو تو اب تمہارا امتحان ہوگا، کیونکہ صحابہ جو تھے ان میں سے اکثر ایسے تھے جو شکار کے خوگر تھے، مشتاق تھے اس کے۔ تو فرمایا کہ تمہارا امتحان ایسے ہوگا جیسے وہ بنی اسرائیل کا امتحان ہوا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کر دیا ہفتے کے دن، اور باقی دنوں میں کہا کہ سارا ہفتہ پکڑا کرو، لیکن ایک دن تم نے شکار نہیں کرنا۔ اب امتحان کا وقت آ گیا،
امتحان ایسے ہی ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا امتحان نہ ہو، لیکن امتحان اللہ لیتے ہیں، اور امتحان اپنوں ہی سے لیا جاتا ہے، اور اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ ان کو نوازا جائے، ان کے درجات بلند کیے جائیں. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. تو یہ اللہ آزماتے ہیں، آزمائش لیتے ہیں، اور آزمائش کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آدمی اچھا خاصا آدمی ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے، پھسل جاتا ہے، پھسلنے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں. اب وہ مچھلیاں جناب ہفتے والے دن نہیں آ رہی، نہیں، عام دنوں میں بہت کم آ رہی ہیں، لیکن ہفتے والے دن ایسے امڑتی پڑتی ہیں، اور اس پانی کے اندر سے اچھل اچھل کے باہر آ رہی ہے، اتنی زیادہ شرع، بہت زیادہ مچھلیاں آ رہی ہیں. اور تو یہودی بیچارے آزمائش میں پڑ گئے. انہوں نے کیا کیا؟ اس کی بجائے اس کے کہ اللہ کے اس حکم کو مانتے، ایک آزمائش تھی، واضح بات ہے آزمائش تھی، اس کی بجائے انہوں نے ہفتے والے دن مچھلی پکڑی تو نہیں، لیکن ان کو آگے نکال کے چھوٹی چھوٹی نہریں بنا کر، نالیاں کھالیاں بنا کر الگ اپنے گڑھوں میں ان کو رکھ لیا، پھر دوسرے دن جا کر پکڑ لیا. تو اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر پکڑ آ گئی کہ وہ پھر اپنے آزمائش میں پورے نہیں اترے. یہاں فرمایا کہ تمہارے ساتھ بھی آزمائش ہونے جائے گی. صحابہ کو یہ کہا کہ تم لوگ، تمہارے پاس شکار اتنا قریب آ جائے گا کہ تمہارے پہنچ میں گویا کہ ہاتھ کے اندر آ گیا. جیسے ہاتھ کے اندر چیز آ جاتی ہے، تنالہ ایدیکم ورماحکم، نیزے کی رینج میں آ گیا یا ہاتھ کی دسترس میں آ گیا، اتنا قریب آئے گا، لیکن تم نے شکار کو پکڑنا نہیں ہے. یہ آزمائش ہے. اور میں یہ ایسا ہوگا، تمہارے نیزے اور ہاتھ بھی اس تک پہنچ پائیں گے، لیکن تم نے اس کو پکڑنا نہیں. یہ ایک امتحان ہے، اس سے تم نے ثابت قدم ہو کر گزرنا ہے. اور یہ ہمیں تو شاید اس کا اندازہ نہ ہو، لیکن جو شکاری آدمی ہے، جس کا شکار کے ساتھ کچھ مناسبت ہوتی ہے، اس کے لیے بڑی کڑی آزمائش ہے. اس کی تو ایک گویا کہ اس وقت اس کے دل پر آرا چلنے والی بات ہے کہ اتنا قریب شکار آیا ہوا اور میں اس کو پکڑ نہیں رہا. لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسی ہستیاں تھیں کہ وہ اس آزمائش میں پورے اترے. فرمایا لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب. یہ آزمائش اس لیے ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ ہمارے حکم کی تعمیل کون کرتا ہے، اور ہم سے بن دیکھے کون ڈرتا ہے. دیکھ کر تو انسان ڈر ہی جایا کرتا ہے، دیکھ کر تو سارے کافر مسلمان ہو جائیں گے قبر میں جب جائیں گے، بلکہ اس سے پہلے ہی جب جزرائیل آئیں گے، موت کا فرشتہ آئے گا، تو کوئی کافر بھی کافر نہیں رہے گا، کوئی دہریہ نہیں رہے گا، کوئی ملحد نہیں رہے گا. اس وقت تو سب مان جائیں گے. اس لیے کہتے ہیں یہاں ہمارے لاہور میں ہی لوہاری میں ایک دہریہ رہتا تھا، خدا کا منکر، کہتا جو کچھ ہو رہا ہے یہ کون کر رہا ہے؟ بھائی ایسے ہی خود بخود ہی ہو رہا ہے. اتنی باریکیاں اس کائنات کے اندر، مور کے پروں کے اندر اتنی ڈیزائن، اور درخت کے پتوں کے اندر اتنی باریکیاں، انسانی جسم کے اندر، تو کہتے خود بخود ہو رہا ہے سب کچھ، کوئی بنانے والا اس کا نہیں ہے. ایسی احمقانہ بات. اور نمازیوں کا مذاق اڑانا، مسلمانوں کا مذاق اڑانا. تو جب مرنے لگا تو کہتا ہے مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، یہ ڈراؤنی شکلیں مجھے مار رہی ہیں. یہ کہتا کہتا مر گیا. تو یہ موت کا جب فرشتے آتے ہیں تو پردہ غیب کا کھل جاتا ہے. اس لیے اس وقت ایمان معتبر نہیں ہے. جب سورج نکل آئے گا قیامت کے قریب مغرب سے، تب بھی توبہ کا دروازہ بند. اور جب آدمی کی موت آتی ہے تو اس کا سورج بھی مغرب سے نکل آتا ہے، گویا کہ اس پر بھی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ اب تو معاملہ کھل گیا. ایمان بالغیب مطلوب تھا. نبی کی بات پر، اللہ کے نبی کی بات پر، پیغمبر کی بات کی تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے. اپنی عقل کی تصدیق کا انعام ایمان نہیں ہے. نبی نے کہا اللہ ہے، نبی نے کہا آخرت ہے، نبی نے کہا قبر ہے، جنت ہے بالکل ہے، جہنم ہے بالکل ہے، مانتے ہیں جلو جان سے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. یہ ایمان بالغیب، اسی کی تعریف کی گئی. الذین یؤمنون بالغیب ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے قرآن پاک کس کے لیے؟ متقین کے لیے. کون ہے متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے مانتے ہیں سب باتوں کو. خدا کو نہیں دیکھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، مان لیا. جنت کو نہیں دیکھا، کہہ دیا، مان لیا. جہنم کو نہیں دیکھا، کہہ دیا، مان لیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اسی لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور سے کوئی دلیل نہیں مانگی کہ یا رسول اللہ دلیل تھے آپ اللہ کے نبی ہیں.
جب حضور کوئی کردار ان کے سامنے ہے، زندگی ان کے سامنے تھی، جو ہی آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ ہستی جھوٹ نہیں بول سکتی، جس نے 40 سال تک ہمارے سامنے زندگی گزاری ہے، شب و روز دیکھے ہم نے ان کے، جوانی دیکھی، لڑکپن دیکھا اور ادھیڑ عمری دیکھی، سب کچھ دیکھا، جب ان سے جھوٹ نہیں ہوا، تو آج جو ہے یہ ابھی بھی اعتدال کی حالت میں ہوتے ہوئے اتنی بڑی بات غلط کیسے کہہ سکتے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ دل سے مانا کہ یہ بات سچ ہے۔ تو ایمان بالغیب نبی کی بات کو ماننا ہوتا ہے بغیر دیکھے، تو اصل فضیلت اس کی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو ہے ہم جانیں گے کہ تم میں سے کون لوگ ایسا کرتا ہے۔ جاننے سے مراد اللہ علم تو پہلے سے ہی ہے، یعنی اس کا اظہار ہوگا، لوگوں کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ یہ کون اس حکم پر عمل پیرا ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا فمن اعتدى بعد ذلك، لیکن اگر اس حکم پر کوئی بندہ عمل نہیں کرتا، زیادتی کرتا ہے، حکم عدولی کرتا ہے، حکم توڑتا ہے، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ کی جیسے بنی اسرائیل آزمائش میں نہیں پورے اترے تو عذاب بڑا سخت آیا، فجعلنا لهم كونوا قردة خاسئين فقلنا لهم، ہم نے ان کو کہا کہ تم کیا ہو جاؤ، بندر ہو جاؤ ذلیل، اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہو اور ایسے گھٹیا طریقے سے کرتے ہو کہ ہیلا نکال کر اس کا کہ جو مچھلیاں جو ہے وہ ہفتے کے دن آ رہی ہیں تو ان کو تم نے ایک طرف کر دیا اور اس کو پھر بعد میں پکڑ لیا، تو یہ گھٹیا ہیلے حوالے کر کے تم نے ہمارے حکم کی مخالفت کی تو اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ لیکن الحمدللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسی ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے بنی اسرائیل کے نقش قدم پر نہیں چلے۔ ہاں ہمارے لیے یہ سبق ہے، وہ بھی امتحان ہمارے سامنے، اس کا نتیجہ بھی سامنے ہے، اور یہ امتحان جو امت محمدیہ کا ہوا یہ بھی سامنے ہے، اس کا نتیجہ بھی سامنے ہے کہ اب تم اللہ کے حکم پہ کیا کرتے ہو۔ اور یہ بات ذہن میں ہمیشہ بٹھانی چاہیے کہ امتحان ہمیشہ آزمائش ہی ہوتا ہے۔ یعنی ایک طرف حرام کا مال ہے، رشوت ہے، جوا ہے، سود ہے، اور اس کے بعد بڑا بینک بیلنس ہے، بڑی کوٹھی ہے، چند ہی دن میں جناب افسر لگا اور وارے نیارے ہو گئے، اور دوسری جانب کیا ہے، بس اپنی تنخواہ ہے اور بس اسی میں گزارا ہے، دفتر کی گاڑی بھی اپنی ذاتی کاموں کے لیے نہیں استعمال کر رہا، ایک زندگی یہ ہے، ایک یہ ہے، تو یہ بھی آزمائش ہے۔ جیسے وہاں مچھلیاں آزمائش بن گئی بنی اسرائیل کے لیے، جہاں نوٹ بن گیا آزمائش، اور جیسے یہاں صحابہ کے لیے وہ شکار بالکل ہاتھ کے نیچے آیا، وہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن فرمایا دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، لِيَعْلَمَ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، انڈر دا ٹیبل نہیں ہوتا، یہ ٹیبل کے نیچے جو ہو رہا ہے وہ بھی اس کے لیے کوئی ٹیبل کے اوپر نیچے سب برابر ہے۔ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، کہ جو آنکھوں کی بددیانتیاں ہیں اور سینوں کے جو چھپے راز ہیں وہ تو وہ بھی جانتا ہے۔ ٹیبل تو پھر بھی باہر کی چیز ہے، اور جیب کے اندر ڈال دیے یا ہاتھ سے پکڑ لیے، یہ سب آزمائشیں ہیں، یہ آزمائشیں اللہ نے رکھی ہیں، ایسا ہوگا، ہم چاہیں کہ نہیں ایسا نہ ہو جائے، نہیں سب لوگ جو ہے نا بالکل اچھے لوگ بن جائیں، سارے امکانات برائیوں کے ختم ہو جائیں، تو پھر یہ دنیا کس چیز کا نام ہے بھائی؟ پھر امتحان گاہ کیا ہوا؟ اگر سارے ہی اچھے ہو جائیں گے، اس لیے برائی رہے گی، فرعون بھی رہے گا، موسیٰ بھی رہیں گے، حق بھی رہے گا، باطل بھی رہے گا، اور قیامت تک ایسے ہی چلے گا۔ اس لیے ہمیں یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ جناب اتنا بڑا ماحول ہی خراب تھا، عذر کرنے کو صحابہ بھی کر سکتے تھے، ہم کیا کرتے جی ہم نے شکار کیا، کیوں؟ اس لیے کہ شکار آگے آگے آئے جا رہا تھا، ہمارے ہاتھ کے نیچے آئے جا رہا تھا، ماحول ہی ایسا بن گیا تھا کہ شکار ہی شکار ہر طرف ہو گیا تھا، تو ہم کیوں نہ کرتے؟ تو ایسا عذر نہیں، نہ انہوں نے کیا، اور جنہوں نے ایسا کام کیا ان کو بھی اللہ نے انجام دکھا دیا۔ تو اس لیے یہ ماحول کی کو عذر بنا لینا، خراب ہونے کے لیے، حرام کھانے کے لیے، دو نمبری کام کرنے کے لیے، ملاوٹ کی چیز بیچنے کے لیے، جھوٹ بول کر کمانے کے لیے، یہ عذر لنگ ہے، یعنی یہ بیکار عذر ہے جو ان لوگوں کے سامنے قیامت والے دن نہیں چلے گا۔ جب اللہ نے ان کو ہمارے سامنے کر دیا بتاؤ، تو پھر آدمی خود ہی سوچتا ہے کہ عذر تو میں جھوٹے ہی بنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔